السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میری یوٹیوب چینل کا نام اردو زبان ہے اور میں اس چینل پہ وہی تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو یہ بڑھتا ہوں ایک پرچے کی طرف۔ پرچہ تو نہیں ہے خیر، کچھ ضروری سوالات ہے اور میں کچھ ضروری سوالات جتنے بھی ہوں گے میں کوشش کرتا ہوں۔ ویسے تو سارے سوالات ضروری ہوتے ہیں، اہم ہوتے ہیں اور ان سارے سوالات کے جوابات دینے پڑتے ہیں، لہٰذا بورڈ کے مطابق ہر کوئی جو سوال ہوتا ہے بورڈ کے مطابق وہ ضروری ہوتا ہے، اہم ہوتا ہے اور وہ ان کی امپورٹنٹ ضرور ہوتی ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں، ایک اتنا سی کوشش ہے، چھوٹی سی کوشش ہے اور میں حق ایک آدمی ہوں، تو لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ وہ سوالات جو میرے نظروں سے گزرے ہیں اور آج تک تقریباً یہ جو کچھ سال ایک تجربہ ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے، تو انشاءاللہ اس کے توسط سے بھی اور میں تھوڑا کوشش کروں گا کہ جتنی بھی کوشش کر سکتا ہوں میں کروں گا انشاءاللہ کہ وہ سوالات جو ضروری ہوں، اہم ہوں، تو میں یہاں پہ نشان ضرور لگاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑی آسانی ہو پرچہ حل کرنے میں۔ تو لیکن میرے چینل پہ نئے ہر آنے والے ان کو چاہیے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ پہنچتی رہے۔ اچھا، تو یہاں سے آغاز کرتا ہوں۔ یہ سب سے پہلا جو سبق ہے، پہلا سبق کیا ہے؟ پہلا جو سبق ہے وہ یہ ہے، مولانا شبلی نعمانی اس سبق کے مصنف ہے اور اس سبق کا نام اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو لہٰذا یہ اس مشق کے اندر جو سوالات ہے، تو سب سے پہلے میں آپ کو اتنا ہی بتاتا چلوں کہ سوالات تو ساری جتنے بھی ہوتے وہ اہم ہوتے ہیں، لیکن میں کچھ نشانات لگاؤں گا ضرور۔ اچھا، یہ جو سوال ہے، سوال نمبر 1، مصنف نے اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو کیا بتایا ہے؟ یہ سوال یہ بھی لازمی ہے، یعنی جو سوالات ہوتے ہیں وہ تو سارے کے سارے لازمی ہوتے ہیں، لیکن یہ سوال بھی لازمی ہے اور یہ سوال بھی پرچے میں آیا ہوا ہے، ساتھ ساتھ یہ سوال بھی پرچے میں آیا ہوا ہے، یہ سوال بھی پرچے میں آیا ہوا ہے اور یہ بھی آیا ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ نیچے نہیں آیا ہوا، لیکن یہ بھی آیا ہوا ہے، پرچے میں آ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو اگلا سوال ہے وہ کیا ہے؟ جو اگلا سوال ہے پیج نمبر 10۔ اچھا، یہ جو سبق ہے، اس سبق پیج نمبر 10 میں یہ جو اس سبق کے سوالات ہے، تو یہ جو اگلا سوال ہے، سوال نمبر یہ سوال بھی ہو سکتا ہے، کون سا؟ سوال نمبر 7، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یہ بھی ضروری ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو اوپر جو سوال ہے، جب کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے یا کیا کرتے تھے؟ تو یہ بھی لازمی ہے، تو یہ نشانات بھی لگا سکتے ہیں اور یہ بھی، تو یہ سوالات جتنے بھی ہیں تو یہ لازمی ہے۔ اچھا، اگلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سبق کون سا ہے؟ اسلام میں گداگری کی مذمت، اور اس سبق کے جو مصنف ہے، اس سبق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ الطاف حسین حالی۔ تو یہ پیج نمبر 18، پیج نمبر 18، پیج نمبر 18 میں کیا ہے؟ یہ جو سوال نمبر 1 ہے، کون سا؟ سوال نمبر 4، گداگری سے کون کون سی انفرادی اور اجتماعی برائیاں جنم لیتی ہیں؟ یہ سوال بھی لازمی ہے اور ساتھ ساتھ یہ سوال بھی لازمی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں فرمایا کہ تو سائل نہیں تاجر ہے؟ یہ سوال بھی لازمی ہے۔ اور ایک سوال جو اوپر ہے تو یہ بھی لازمی سوالات میں آ سکتے ہیں، سوال نمبر 3، یہ اس سبق میں سوال نمبر 3، 4 اور 6، تو یہ سوالات مجھے لازمی دکھائی دیتے ہیں۔ سوال نمبر 3، 4، یعنی کوئی ایسی روایت لکھیں، یہ سوال گداگری سے کون کون سی، یہ سوال، اور سوال نمبر 6، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیوں فرمایا کہ تو سائل نہیں تاجر ہے؟
اور یہ جو آخری سوال ہے سوال نمبر 7، تو یہ بھی لازمی ہو سکتا ہے۔ اچھا، ابھی بڑھتے ہیں اگلے سبق کی طرف۔ اگلا سبق کون سا ہے؟ اگلا جو سبق ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سبق یہ، اس کے مصنف کا نام کیا ہے؟ سر سید احمد خان، اور سبق کا نام قومی اتفاق ہے۔ تو یہ پیج نمبر ہم کون سے نکالیں گے؟ پیج نمبر ہے 26 پیج نکالیں گے۔ اس سبق میں کون کون سے سوالات جو اہم ہیں وہ ہو سکتے ہیں؟ پہلا جو سوال یہاں پہ ہے، یہ سوال نمبر 3 ہے، برادران یوسف سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کرے، یہ سوال لازمی ہے۔ سوال نمبر 6، سوال نمبر 3 اور 6، ہمارے کاموں میں برکت کیوں باقی نہیں رہی؟ یہ سوال 2 ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سوال نمبر 5، انسان کی کن امور کا تعلق اپنے جیسے انسانوں سے ہے، یا یہ سوال بھی ہو سکتا ہے، یا اسی طرح یا جو سوال نمبر انسان کی کن امور کا تعلق خدا اور انسان کے درمیان ہے، تو یہ سوال نمبر 5 بھی ہو سکتا ہے۔ سوال نمبر 3، 5، 6، تو یہ سوالات یہ میں نے آپ کو نشان لگائیں۔ ابھی بڑھتے ہیں، لیکن یہ جو سیاق و سباق ہے اس سبق کا، تو یہ بھی شاید ضروری ہو، سیاق و سباق کے حوالے سے مندرجہ ذیل اقتباس کی وضاحت کرے، تو یہ بھی شاید ضروری ہو۔ اچھا، بڑھتے ہیں اگلے پیجز کی طرف، صفحات کی طرف۔ اگلے جو پیجز ہے، تو یہ جو کیا سبق ہے؟ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ اس سبق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ اس سبق کے مصنف کا نام محمد حسین آزاد ہے۔ اور یہ جو اس سبق کے جو سوالات ہے، یہ پیج نمبر کون سا ہے؟ پیج نمبر 32۔ تو پیج نمبر 32، سب سے پہلے جو لازمی سوال مجھے دکھائی دیتا ہے، تو یہ سلطان افلاک کے دربار سے کیا اشتہار جاری ہو؟ یہ سوال، پھر سوال نمبر 3، اور سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 1، 3، 4، 1، 3 اور 4، یہ سوالات ہو سکتے ہیں، شاید یہ بھی پرچے میں آ جائے۔ پیج نمبر کون سا ہے؟ 32۔ اور سوال نمبر 1 سلطان افلاک والا، سوال نمبر 2 پیری مرد کا واقعہ بیان کرے، اور سوال نمبر 4 اس موقع پر کن چیزوں سے بآسانی نجات حاصل کی جا سکتی تھی؟ تو یہ سوالات ہیں۔ اچھا، بڑھتے ہیں مولوی نذیر احمد کے لکھے ہوئے سبق کی طرف۔ اور مولوی نذیر احمد کا جو لکھا ہوا سبق ہے، نسوخ کا خواب، نسوخ کا خواب، یہ پیج کون سا ہے؟ یہ پیج ہے 39، یعنی 39، پیج نمبر 39، 39 ہے۔ تو اس سبق میں جو اس مشق کے جو سوالات ہیں، اچھا، سوال نمبر 2 بھی ہو سکتا ہے، یعنی نسوخ خواب میں جس تعلق اس کو دیکھ اس کی کیفیت اپنے الفاظ میں لکھیں۔ یہ سوال، نسوخ خواب میں اپنے والد کو کہاں دیکھا؟ باپ نے اپنے اعمال نامے کے بارے میں بیٹے سے کیا کہا؟ یہ سوالات تو لازمی ہے، نسوخ خواب میں اپنے والد کو کہاں دیکھا، اور یہ بھی لازمی ہے۔ اچھا، اگلا پیج 40 آپ نکالیں۔ اعمال نامے میں کون کون سے گناہ درج تھے؟ نسوخ کے باپ کے خلاف کون کون گواہی دینے پر آمادہ تھے؟ اور یہ سوال نمبر 7، ہمسائے کی سزا سے رہائی کیسے ممکن ہوئی؟ کیسے ممکن ہوئی؟ یہ بھی لازمی ہے۔ اور سوال نمبر 9، یہ بھی لازمی ہو سکتا ہے۔ اور نسوخ کے خلاف کون کون گواہی دینے پر آمادہ تھے؟ اعمال نامے میں کون کون سے گناہ درج تھے؟ تو یہ سوالات بھی تو لازمی ہو سکتے ہیں، شاید یہ سوال بھی ہو۔ سوال نمبر 5، تو اس سبق میں، اس مشق میں سوال نمبر 2، یعنی نسوخ خواب میں جس عدالت کو دیکھ کر اس کی کیفیت اپنے الفاظ میں لکھیں، یہ سوال۔ اور اگلا سوال، یعنی سوال نمبر 2، نسوخ خواب میں اپنے والد کو کہاں دیکھا؟ یہ، اور یہ جو اگلا سوال ہے کہ عمل نامے میں کون کون سے گناہ درج تھے؟ یہ سوال، ہمسائے کی سزا سے رہائی کیسے ممکن ہوئی؟ اور اولاد کی اسلامی خطوط پر تربیت کیوں ضروری ہے؟ تو یہ سوالات اگر آپ یاد کریں گے انشاءاللہ تو پرچہ آسان ہوگا۔ اچھا، یہ اگلا جو سبق ہے، اس سبق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ منشی پریم چند۔ اور یہ سبق منشی پریم چند نے لکھا ہوا ہے۔ اس سبق کا نام کیا ہے؟ حج اکبر، اکبر بڑا حج، حج تو حج کو کہتے ہیں۔ عام طور پر یہ جو باتیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو حج اکبر ہے وہ حج ہوتا ہے جو جمعہ کے دن ہو، لیکن یہ کچھ علماء سے میں نے سنا ہے کہ یہ اصل میں ایک غلط فہمی ہے جو پیدا ہو گئی ہے، یعنی وہ حج اکبر ہوتا ہے جو
ایک تو عمرہ ہے، تو عمرہ حج اصغر، اور حج جو ہوتا ہے جو ادا کیا جاتا ہے وہ حج اکبر ہے۔ اچھا، یہ پیج نمبر 51 51 پیج ہے۔ اس سبق میں مجھے جو سوالات لازمی دکھائی دیتے ہیں، تو یہ سوال ہے کون سا؟ یعنی دائیں بچے کا جس طرح خیال رکھتی تھی اسے اپنے الفاظ میں لکھیں، یا شاگرد کو بڑی دایا پر کیا شک تھا؟ یہ سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 2 یہاں پہ، شاگرد کو بڑی دایا پر کیا شک تھا؟ دیکھے جانے کے بعد بچے کی جو حالت ہوئی اسے اپنے الفاظ میں لکھیں۔ یہ سوال بھی لازمی ہو سکتے 4۔ اور تمہیں اس سے کیا زیادہ ثواب ہو گیا؟ اس حج کا نام حج اکبر ہے، جملے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ سوال بھی لازمی ہو سکتا ہے۔ اور یا شاکرہ کس مزاج کی عورت تھیں؟ شاید یہ بھی آ جائے، لیکن سوال نمبر 2 یعنی دائیں بچے کا جس طرح خیال رکھتی تھی اسے اپنے الفاظ میں لکھیں۔ سوال نمبر 4 دائیں کے جانے کے بعد بچے کی جو حالت ہوئی اسے اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اور جو اگلا سوال ہے، تمہیں اس سے کہیں زیادہ ثواب ہو گیا؟ اس حج کا نام حج اکبر ہے، اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ سوالات ہو سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اگلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مرزا ادیب کا لکھا ہوا سبق ہے دستک ڈرامہ۔ تو دستک، انہوں نے جو ڈرامہ لکھا ہوا ہے اس میں دستک سنائی دے رہے تھے بار بار، کس کو؟ یعنی جو ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کا نام کیا ہے؟ اچھا، تو یہ سبق، یہ جو مشق ہے پیج نمبر 62 یعنی 62 پیج ہے، اور یہ سوالات ابھی آپ کو دکھائی دینے لگ جائیں گے، انشاءاللہ دکھائی دینے لگ جائیں گے اللہ کی فضل و کرم سے۔ اچھا، تو یہ جو سوال ہے کہ ڈاکٹر زیدی دروازے پر جو دستک سنتے تھے اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ یہ سوال بھی لازمی دکھائی دیتا ہے۔ اچھا، دستک کے سلسلے میں ڈاکٹر زیدی اور بیگم زیدی کے درمیان جو مکالمے ہوئے ان کا خلاصہ تحریر کریں۔ اس ڈرامے سے آپ کو کون سا اخلاقی سبق اخذ کرتے ہیں؟ اس ڈرامے سے وہ جملہ تلاش کر جس میں اس کا مرکزی خیال پوشیدہ ہے۔ تو یہ جو سوال نمبر 3 ہے، اس ڈرامے سے آپ کون سا اخلاقی سبق اخذ کرتے ہیں، یہ بھی آ سکتا ہے۔ اور دستک کے سلسلے میں اس ڈرامے سے وہ جملہ تلاش کرے۔ تو یہ سوالات جتنے بھی ہیں تو یہ لازمی ہو سکتے ہیں، شاید یہ جائے۔ اور یہ جو زمانی سے الفاظ سے کیا مراد ہے، کوئی سے 2 زمانی الفاظ ہیں اس کے معنی لکھے، شاید یہ جملے بھی آ جائیں۔ یعنی جو اس کے جملے نہیں، جو زمانی الفاظ ہے وہ الفاظ جس کے 2 معنی ہوں، یعنی ایک لفظ ہے اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ زمانی مطلب یعنی شک میں مبتلا کرنے والے الفاظ۔ اچھا، بڑھتے ہیں فرحت اللہ بیگ کے سبق کی طرف، غلام، جو بہت خوبصورت سبق ہے۔ اچھا، اس سبق میں فرحت اللہ بیگ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اچھا، یہ پیج نمبر 70 ہے، پیج نمبر 70 ہم نکال لیں۔ یہ غلام صاحب خانہ کے گھر کیسے پہنچا؟ یہ سوال تو پہلے دن غلام کے دسترخوان پر کھانا کھانے کی کیفیت الفاظ میں لکھے، یہ سوال لازمی ہو سکتا ہے۔ کھانے کے بارے میں صاحب خانہ کی بچی کس مزاج کی تھی؟ غلام کھانے کو گورتا تو اس کا کیا فائدہ ملتا تھا؟ یہ جو سوال ہے سوال نمبر 2 3، غلام کھانے کو گورتا تو اسے کیا فائدہ ملتا تھا؟ غلام کے سر پر اس طرح پھیرتا تو گھر والے اس کے سے کیا سلوک کرتے تھے؟ اور جب ماما گھر میں آئے تو دسترخوان پر چیزیں کیوں کم ہونے لگی؟ ماما کی بیٹی کیسے پکڑی گئی؟ یہ سوال نمبر 8، بے سہارا بچوں سے برا سلوک کیا جائے تو ان میں سے کیسی عادات پروان چڑھتی ہیں؟ یہ سوال بھی لازمی ہو سکتا ہے۔ اور غلام کھانے کو گورتا، اچھا غلام کس طرف تو اس گھر والے سے کیا؟ یہ سوال نمبر 5 بھی شاید ہو۔ تو یہ سوال نمبر 2 3 یہاں پہ سوال نمبر 2 3 5 8 9 یہ شاید آ جائیں۔ اور یہ جو سوال یہاں پہ لکھا ہوا ہے جملہ فعلی اور جملہ اسمیہ کی تعریف کرے اور مثالیں دیں، تو شاید یہ سوال بھی آ جائیں۔ بہرحال یہ تو بس آپ کو بتانا چاہیے تھا، شاید یہ سوال بھی کون سا، یہ جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ۔ اچھا، اب بڑھتے ہیں امتیاز علی تاج کے ڈرامے کی طرف، آرام و سکون۔ یہ کون سے پیج پہ ہے؟ یہ مشق ایکسرسائز، تو یہ پیج نمبر 80 پہ ہے۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب نے بیگم صاحبہ کو مریض کی دیکھ بھال کے سلسلے میں کیا ہدایت دیں؟ تو صاحب خانہ کو اپنے گھر میں آرام و سکون کیوں نہ مل سکا؟ تو یہ سوال بھی لازمی ہے۔ صاحب خانہ نے آرام کے لیے گھر کی نسبت دفتر کو کیوں ترجیح دی؟ اس ڈرامے سے صاحب بیگم صاحبہ کی شخصیت کے کون سے پہلو نمایاں ہوتے ہیں؟ یہ سوال بھی لازمی ہے۔ اور صاحب خانہ نے آرام کے لیے گھر کی نسبت کیوں کی طرف دفتر کو
گھر کی نسبت دفتر کو کیوں ترجیح دی؟ ڈاکٹر صاحب نے بیگم صاحبہ کو مریض کی دیکھ بھال کے سلسلے میں کیا ہدایت دی؟ تو یہ سوال نمبر 2، 3، 4 یہ لازمی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ سوالات بھی لازمی ہو سکتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں شفیق الرحمان کے لکھے ہوئے سبق نیلی جھیل کی طرف۔ اچھا، نیل کرۂ ارض، کورا نہیں کورا، کرۂ ارض مراد ہے۔ اچھا، یہ پیج نمبر 789 کی طرف بڑھتے ہیں، پیج نمبر 89۔ اچھا، اس میں سوال نمبر، جب بادل آتے تو روفی بستروں میں کیوں چپتے پھرتے تھے؟ اور سوال نمبر 2، نیل جھیل کی خوبصورتی کا منظر اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ سوال نمبر 2 بھی ہو سکتا ہے، سبق سے چھوٹی سفید بلی کی ذہانت کا کوئی واقعہ لکھیں۔ مچھلی والا حساب لے کر گھر آ گیا تو مصنف اور روفی گھر کے لوگوں کے مذاق کا نشانہ کیوں بنے؟ اور یہ سوال نمبر 4، ماسٹر صاحب نے بچوں سے کیا سوال پوچھے اور بچوں نے کیا جواب دیے؟ یہ بھی شاید آ جائیں۔ تو سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 2 ایک بھی سبق سے چھوٹی بلی کی ذہانت کا کوئی واقعہ لکھے۔ سوال نمبر 1 کے بھی چانسز ہے، 1، 2، 4 اور 5، تو یہ سوالات شاید آ جائیں۔ اچھا، 4 اور 5، سوال 1، 2، 4، 5۔ اب بڑھتے ہیں کرنل محمد خان کے جو لکھا ہوا کیا ہے سبق ہے، سفارش طلب کی طرف، سفارش طلب۔ اچھا، یہ پیج نمبر 98 98 پیج ہے۔ اچھا، یہ سوال نمبر 2، مصنف کے دوست آغا نے سفارش کو ڈاکہ ڈالنے کی مترادف کیوں کہا ہے؟ تو یہ سوال بھی ہو سکتا ہے، سفارش طلب کی بلیک میلنگ کا کیا انداز ہوتا ہے؟ مصنف نے سفارش طلبوں سے نپٹنے کا کیا طریقہ بتایا ہے؟ یہ بھی شاید آ جائیں۔ اور سبق سفارش طلب سے ہمیں کیا اخلاقی سبق ملتا ہے؟ تو کرشن چندر کا سفارش طلب سے نپٹنے کا طریقہ کیوں غلط ہے؟ سوال نمبر 2، 4 اور 6 شاید یہ سوال بھی آ جائے، سوال نمبر 3۔ تو یہ 2، 4، 6 یہ سوالات ہو گئے، 2، 4، 6۔ سبق کا کیا نام ہے؟ سبق کا نام میں نے آپ کو بتایا بھی، سفارش طلب۔ اچھا، یہ اگلا سبق کیا ہے؟ سبق ہے یا نظم ہے؟ تو اس میں تو میں بتا نہیں سکتا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ آپ کو بتاؤں۔ پتہ نہیں اس میں کون سے اشعار شاید آ جائیں۔ تو اچھا، لیکن اشعار اگر آپ سارے یاد کریں تو وہ آسانی رہے گی آپ کے لیے، کیونکہ یہ تو یاد کرنے ہی چاہیے۔ لیکن میں اتنا کچھ نہ کچھ مشق کے بارے میں بتاتا جاؤں گا کہ اس سبق میں یہ تو نہیں بتا سکتا، لیکن پیج نمبر 103 پہ شاید میں آپ کو کچھ بتاؤں۔ 104 یعنی 104۔ تو یہ اس نعت کے پہلے شعر میں طیبہ سے کون سا شعر مراد ہے؟ اور دن پھر جانے سے شعر کی کیا مراد ہے؟ شاید یہ سوال آ جائے یہ، اور یہ جو سوال نمبر 1 ہے، سوال نمبر 1، 4 شاید آ جائے۔ اب بڑھتے ہیں اگلی نظم کی طرف، برسات کی بہاریں۔ تو اس میں تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس میں کون سے اشعار آ سکتے ہیں یا کون سا اچھا، یہ جو اگلا جو مشق ہے، سوال نمبر، اچھا یہ پیج نمبر 108 یعنی 108، یہ اس میں جو سوال آ سکتا ہے، شاید کیچڑ میں پھسلنے کی کیفیت میں اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ تو شاید اس نظم میں کس پرندے کی کون سی آواز کا ذکر ہے؟ یا اس نظم جس کے 5 مصرے ہو اسے محمد کہتے ہیں، اس نظم کو کیا کہتے ہیں جس کے مد میں 6 مصرے ہوں؟ تو یہ اس میں سوال نمبر 3 شاید آ جائیں، سوال نمبر 3 پیج نمبر 108 پہ۔ اچھا، یہ طلوع اسلام، یہ جو نظم ہے، تو اس نظم میں کیا آ سکتا ہے؟ اچھا، اس نظم میں شاید یہ آ جائے پیج نمبر 112 111، قیصر اور کسریٰ کے ظلم کو کس چیز نے مٹا دیا تھا؟ نظم کے دوسرے حصے کے پہلے حصے کو شعر میں کون سی خاص بات بیان کی گئی ہے؟ تو شاید یہ پہلا آ جائیں، اور یہ سوال نمبر 3۔ اچھا، میر تقی میر کی جو غزل ہے، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا،
یہ جو غزل ہے، اچھا تو شاید یہ پہلے دو اشعار آ جائیں، یہ تو نہیں بتا سکتا، یا درمیان میں۔ اچھا یہ میں آپ کو کیا بتاؤں، ابھی بڑھتے ہیں خواجہ ہیر الیاتش، اس میں اگر کوئی جگہ ایسی ملے جہاں مجھے کوئی سوال مل جائیں۔ اچھا یہ شاید یہ آ جائے، مندرجہ ذیل کس قسم کے مرکبات ہیں؟ زیر و زمین، طبل و علم۔ اچھا مرزا اسد اللہ خان غالب، اس میں کیا آ سکتا ہے؟ اچھا یہ پیج نمبر 10124 124، تو اس میں شاید یہ سوال آ سکتا ہے، شاید یہ جائیں، مجنون پہ سنگ اٹھایا تو شاعر کو اپنا سر کیوں یاد آ گیا، یہ سوال شاید آ جائے۔ اور دوسری غزل کے دوسرے شعر میں محبوب کے وعدے کو جھوٹ بنانے کی شاعر کیا دلیل پیش کرتا ہے، شاید یہ آ جائے۔ یا پہلی غزل کا مطلب یاد رکھا کرے۔ اور یہ جو آخری غزل ہے یہ کون سی ہے؟ اس آخری غزل 128 پیج ہے، 128، تو 128 پیج ہے، اس میں کیا آ سکتا ہے؟ شاید اس میں کیا آ جائے؟ یہ آ سکتا ہے سوال نمبر 7، بہادر شاہ ظفر کا مزار کس شہر میں ہے، تو شاید یہ سوال آ جائے۔ اور شہر کو کس شہر میں دفن ہونے کی تمنا تھی، یہ بھی شاید آ جائے۔ اور پہلی غزل کے آخری شعر میں کون سی خاص بات بیان کی گئی ہے، تو شاید یہ بھی آ جائے۔ سوال نمبر 2، 7، 8، اور بہادر شاہ ظفر کی دونوں غزلوں میں سے کون سا غزل شعر آپ کو زیادہ پسند آیا، پسند کی وجہ بھی لکھے۔ تو یہ سارے سوالات اگر آپ یاد کریں گے تو آپ کے لیے بڑی آسانی رہے گی۔ اور کنایا کے لغوی معنی ہیں چھپا کر بات کرنا، یا انہی بات کو جس طرح کرنا کہ مدعا کی وضاحت نہ ہونے پائیں، تو شاید یہ بھی آ جائے کنایا وغیرہ۔ تو یہ تو کچھ ضروری سوالات میری نگاہ میں تھے، لیکن میں نے آپ کو آغاز میں بھی بتایا کہ شاید یہ سوالات آ جائیں، کیونکہ یہ مجھے ضروری دکھائی دے رہے تھے۔ اب اپنے ٹیچر سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بس میری باتوں پہ عمل کریں، عمل پہ رہا ہو، تو آپ اپنے ٹیچر سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں، ان سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں اور مدد لے سکتے ہیں، مدد چاہ سکتے ہو۔ اچھا تو آپ ایسا کریں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کے پاس 5 سالہ پرچی بھی ہونی چاہیے، تو آپ کو پتہ چل جائے کہ اس میں کون سا سوال کتنی دفعہ آیا ہوا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میری جو ویڈیو ہے میں جو بنا رہا ہوں اس کو آپ آخری نہ سمجھیں، مطلب یہ ہے کہ اس پہ زیادہ عمل تو کر لیں، لیکن لوگوں سے بھی پوچھیں، اپنے اساتذہ سے بھی پوچھیں، اپنے دوستوں میں سے بھی ڈسکشن کر لیں، شاید آپ کو کچھ نہ کچھ ایسی جگہ کلوز مل جائیں، اشارے مل جائیں جو آپ کے لیے آسانی ہو لائیں۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو کامیابی ضرور مل جائے گی، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں خصوص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔